ہیں کہ آپ نے لندن سے ہمیں جوائن کیا ہے آج کے بزم ولایت میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سوز خان، نوحہ خان، منقبت گزار، اور تھوڑا سا جھلک یہ بہت اچھے قاری بھی ہیں جناب رضوان مہندی رضوی صاحب سے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں جناب؟ بہت بہت شکریہ رضوان کہ آپ نے اپنی گو نگو مصروفیات کے باوجود ہمیں تھوڑا سا وقت دیا، اور انشاءاللہ بہت شکریہ۔ رضوان جو ہے آج پہلی بار ولایت ٹی وی پہ جلوہ افروز ہو رہے ہیں۔ شکریہ، تقی میری رضوی خوش صاحب کو نصیبی۔ تقی رضوی صاحب ہمارے محرم الحرام کی ٹرانسمیشن میں جب یہ ہیوسٹن تشریف لائے تھے تو ہمارے پروگرامز میں تشریف لائے تھے، تو میں آج یہ چاہ رہا ہوں کہ بزم ولایت کے اس پروگرام کا آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور میں گزارش کروں گا رضوان مہندی سے کہ وہ تلاوت کلام پاک کی مختصر سی ایک آیت تلاوت کر کے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ جی رضوان۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ رضوان۔ رضوان مہندی کا تعارف یہ بھی ہے کہ ماشاء اللہ یہ تلاوت مجالس میں تلاوت حدیث کے ساتھ بھی فرماتے ہیں اور زیارت بھی ماشاء اللہ پڑھتے ہیں۔ تو آج جس موضوع کو میں نے اس پروگرام کے لیے رکھا ہے کہ موجودہ حالات، آج کل کے دنیا کے جو حالات اس وقت چل رہے ہیں، اس میں ہم ائمہ معصومین کی تعلیمات پہ رہتے ہوئے، عمل کرتے ہوئے کس طریقے سے زندگی بسر کر سکتے ہیں، اور ائمہ اطہار کے کیا فرامین ہیں آج کے حوالے سے۔ یہ جو ایام چل رہے ہیں اس وقت ہم پوری دنیا 2021 میں، اور تقریباً اس کا اختتام ہوا چاہتا ہے، اور ہم ایک نئے سال میں 2022 میں داخل ہوا چاہتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ قبلہ تقی عباس رضوی صاحب روشنی ڈالیں۔ اور رضوان، اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال آتا ہے یا کچھ آپ شیئر کرنا چاہیں تو آپ بھی اس معاملے میں اس موضوع پہ گفتگو فرما سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ جناب قبلہ تقی عباس رضوی صاحب جو مشہور عالم بھی ہیں، اور بائی پروفیشن یہ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی فرم سے وابستہ ہیں، یعنی علمی اعتبار سے بھی اور دینی اور دنیاوی علم کے اعتبار سے کافی علم رکھتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں جو میں نے سوال ان کے سامنے رکھا ہے کہ انشاءاللہ تقی بھائی ہمیں اس پہ سیر حاصل گفتگو فرمائیں گے۔ جی تقی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر صاحب بہت بہت شکریہ، اور تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جو آپ نے اس وقت ٹاپک رکھا ہے وہ واقعی میں بنانے کی ضرورت ہے، اور ہمارے ساتھ بحیثیت مومن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کی طرف ہماری توجہ جا نہیں پا رہی۔ ہم کام بہت کر رہے ہیں، جیسے ماشاء اللہ سے درس بھی ہو رہے ہیں، قرآن کی تفسیری بھی، اور تمام چیزیں، اور مجلسوں میں، اور اس کے علاوہ بھی علمی طور پر کام ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ پتا ہو کہ زمانہ کوئی
بلکہ ہماری نگاہوں کے زاویے بدل گئے، اور یہ اس وجہ سے بدلے ہیں کہ ہم تاریخ سے ناواقف ہیں. یعنی آج جس زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں اس میں سب چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے سوائے تاریخ کے. ہم کہہ رہے ہیں زمانہ آج خراب ہو گیا ہے. جی جب کہتے ہیں خراب ہو گیا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اسلام نے اس خراب زمانے کے متعلق کوئی گفتگو کی ہے یا نہیں کی ہے. اور جب اسلام کی ہم بات کریں گے تو دو ہستیاں سامنے آئیں گی. پہلے خود کلام الہی یعنی قرآن مجید، قرآن مجید. اور اس کے بعد اس کلام الہی کو لانے والی ہستی خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہم صلی اس اللہ کو قیامت تک باقی رکھنے والی ہستی یعنی آل محمد علیہ السلام. جس خراب زمانے میں ہم سانس لے رہے ہیں، اسلام ظاہری طور پر جس زمانے میں آیا تھا وہ مکے کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. اور آج برائیوں کا تصور کرتے جائیے اور مکے کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے 53 سال کی زندگی کو دیکھتے جائیے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو برائیاں آج ہیں وہ اس زمانے میں موجود تھیں اور اس سے زیادہ موجود تھیں. یعنی پورا معاشرہ خراب ہے کہ وہاں پر ہمیں یہ تلاش کرنا مشکل ہے کہ کوئی اچھا ہے یا نہیں. اب اس کے اندر ایک خانوادہ ہے جس کا نام ہے خانوادہ بنی ہاشم. اس نے اپنے آپ کو نہ صرف محفوظ رکھا ہوا ہے بلکہ انہی کے ساتھ زندگی بھی گزار رہے ہیں، اور زندگی اس طریقے سے گزار رہے ہیں کہ جب تک ظاہری طور پر اسلام کا اعلان کا خدا کے رسول کو حکم نہیں ہوا تو مکے والے یہ فرق نہیں محسوس کر سکے کہ یہ ہم میں سے ہے یا نہیں. اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ آج تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ معاذ اللہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی کچھ ایسی گفتگو ہوتی ہیں جو کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے خود ناقابل برداشت ہے. جب یہ بات سمجھ لیں گے تو اب پھر سوچنا پڑے گا کہ وہاں کیا ایسی چیز تھی جو ان کو دوسروں سے الگ بھی رکھ رہی تھی، دوسروں میں شامل بھی رکھ رہی تھی. تو اب پہلا اصول یہ بنا کہ ہمیں مکے کی تاریخ کو سمجھنا پڑے گا، پڑھنا پڑے گا اور اس سے وہ سبق لینا پڑے گا جس کے ذریعے آج ہم اپنے آپ کو اس دنیا میں زندہ رکھ سکیں. یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ صاحب بہت مشکل ہے، ہم کس طریقے سے اس زمانے میں سانس لیں اور کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ ہمیں زندہ بھی رہنا ہے، غیروں کے ساتھ ساری باتیں بھی کرنی ہے اور پھر ہمیں اپنے دین کو بھی بچانا ہے. جواب بہت سادہ سا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی 53 سال کی زندگی جو کہ ہم نے کنوینئنٹلی اگنور کی ہوئی ہے. ہم مدینے پہ گفتگو کرتے، مکے پہ گفتگو نہیں کرتے، جبکہ بڑا عرصہ 63 سال میں سے 53 سال کا وہ مکے کا ہے. اور اللہ نے اگر 53 سال 53 ایئرز خدا کے رسول کو مکے میں رکھا ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اتنا اہم ہے کہ اگر وہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو ہم کبھی بھی صحیح اسلام کو لے نہیں سکیں گے. اب یہاں ہمیں نظر کیا آتا ہے؟ نظر کیا آتا ہے کہ خدا کے رسول ہیں اور ایک گھر ہے جو بنی ہاشم کا گھرانہ ہے. پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے، یعنی ولادت ہے، ولادت کے بعد شیخاری ہے، اس کے بعد لڑکپن ہے، پھر جوانی ہے، اس کے بعد پھر شادی کا عرصہ نظر آئے گا، اور شادی کے بعد اب ایک گھر ہے جس کو آپ نے بسایا ہوا. لیکن کہیں بھی یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں آ رہا ہے کہ تم تبلیغ کرو، جبکہ یہ ہے رسول. اور یہ ایسے رسول ہیں کہ تاریخ کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو کچھ ایسی چیزیں نظر آئیں گی کہ جو حیرت ہوتی ہے کہ بالکل سامنے کی لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی. وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کر رہے ہیں. اب اگر عبادت کر رہے ہیں تو کیا آج جو عبادت کر رہے ہیں بعثت سے پہلے وہ الگ ہوگی اور کیا بعثت کے بعد دوسری ہو جائے گی؟ تو قرآن کہے گا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تبدیلی نہیں ہوتی، بے شک. تو اس کا مطلب وہ نماز پڑھ رہے تھے، روزہ رکھ رہے تھے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اب جب شادی ہوئی تو جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آ گئیں. اب ان کی زندگی کیا ہے؟
اسی کے ساتھ ایک بچہ مسلسل ان کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کے والد اور والدہ نے یہ طے کیا کہ ان کے ساتھ رہے گا، جس کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب یہ جو رہ رہے ہیں تو اسلام کا جو پہلا دن ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سورہ اقرا کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں، خدا کے رسول آئے ہیں، خانہ خدا میں گئے ہیں اور خانہ خدا میں جا کے سب سے پہلا کام کیا کہ نماز پڑھی ہے. اب جب یہ نماز پڑھی ہے تو یہ نماز پہلی نماز بھی جماعت کی نماز تھی کہ ان کے پیچھے ایک بچہ کھڑا ہوا ہے اور اس بچے کے پیچھے ایک خاتون کھڑی ہوئی ہے اور یہ تینوں کچھ کر رہے ہیں، کسی کو نہیں معلوم کیا کر رہے ہیں، لیکن جب کسی سے پوچھا جس کا نام ہے حضرت ابو طالب علیہ السلام، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ اپنے خدا کی عبادت کر رہے ہیں. تو کسی کو یہ معلوم کہ عبادت ہے، ابھی نماز کا حکم نہیں آیا لیکن یہ خانوادہ نماز پڑھ رہا ہے. اچھا یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اب قرآن مجید کی سورہ تحریم کی ایک آیت کا میں چھوٹا سا ٹکڑا آپ کی خدمت پیش کروں گا تاکہ بات کو سمجھنے بھی آسانی ہو جائے اور بات آگے بڑھ بھی سکے. قرآن صاحبان ایمان کے لیے ایک اعلان کر رہا ہے، کیا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صحیح. یہ چھٹی آیت ہے سورہ مبارکہ تحریم کی. اے صاحبان ایمان، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو. فرض سمجھ گئے آپ؟ متعین ہو گیا. یہ کیا متعین ہوا؟ یہ متعین یہ ہوا کہ تمہاری زندگی اس طریقے سے گزرے کہ روز قیامت تم نے اپنے آپ کو بھی آگ سے بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی آگ سے بچانا ہے. جب یہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر ہم معصومین کے پاس جا سکتے ہیں، ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ بتائیے کہ یہ ہدف حاصل کیسے ہوگا، ہمیں اس دنیا میں کیسے زندگی گزارنی ہے. تو وہ جواب میں کہیں گے واپس پہلے تو مکے جاؤ، تب تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ زندگی کیسے گزرے. اس کے بعد تم ایک ایک کی زندگی کا مطالعہ کرو، ہر معصوم کی، تو پھر تم دیکھو گے کہ اس دنیا میں جہاں پر خرابیاں تھیں، دشمنیاں تھیں، اس کے باوجود نہ صرف وہ رہے بلکہ انہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی کہ آج ہمیں امامزادے نظر آتے ہیں پوری دنیا کے اندر. ماشاءاللہ. اور ان امامزادوں کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ معصوم کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، یہ امامزادے اور امامزادیاں ایسی ہیں کہ اگر ان کے پاس انسان چلا جائے، ان سے توسل کرے تو اللہ کو سب کچھ عطا کر دیتا ہے جو بندہ چاہتا ہے. ماشاءاللہ. تقریبا یہ سب غیر معصوم ہستیاں. جی ابھی میرے ذہن میں 2-3 سوال آ رہے ہیں لیکن میں چاہوں گا کہ ہم یہاں تھوڑا سا آپ کے میں انشاءاللہ میں چاہ رہا ہوں کہ اب رضوان کو پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں اور رضوان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سب سے پہلے تو ایک ہم سب کی خدمت میں پیش کریں اور اگر نعت کے چند اشعار بھی پیش کریں، پھر ہم انشاءاللہ تقی بھائی کے پاس میں آؤں گا. میرے ذہن میں اچانک جب گفتگو کا آغاز کیا تقی بھائی نے تو 2 سوالات میرے ذہن میں آ گئے، تو میں انشاءاللہ ابھی رضوان جو ہے وہ ہمیں حمد اور نعت پڑھ کے سنائیں گے انشاءاللہ، اور پھر ہم تقی بھائی کی طرف دوبارہ میں حاضر ہوں گا اور جو سوال میرے ذہن میں آئے ہیں وہ میں تقی بھائی سے انشاءاللہ اس سلسلے میں بسم اللہ. جی رضوان بسم اللہ. لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو لا الہ الا ہو ایک طلب ہے ایک ہی خو لا الہ الا ہو. ماشاءاللہ. اب تو ہے تو اور تو ہی تو لا الہ الا ہو. تیری عبادت کیا کہنا، تیری
گئی دنیا قبلہ رو لا الہ الا صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا صلی علی سے گونج اٹھی تیرے حرم کی آج فضا آئی مدینے کی خوشبو لا الہ الا لا الہ الا اللہم صلی علی محمد شریف دو تین اشعار آپ کے خوبصورت سماعت کی نظر کرتے ہوئے سکون پایا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں اور خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا واہ 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 تو گرتے گرتے سنبھل گیا میں صبح ازل گیا ہوں کبھی میں شام ابد گیا خیال آقا میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا ہوں سکون پایا یہ شان میری یہ میری قسمت خوشا محبت سرے عقیدت زباں پہ آتے ہی نام نامی ادب کے سانچے میں ڈھل گیا سکون پایا
آخری شعر بہت خوبصورت. ارشاد میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے رونے والوں فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل جب آ گیا ہے تو گرد گرتے سنبھل گیا سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں سکون پایا. جزاک اللہ ماشاء اللہ. خوبصورت حمد اور نعت آپ نے پڑھی ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر کثیر عنایت فرمائے اور اسی طریقے سے امید ہے محمد و آل محمد کرتے رہیے. اسی طریقے سے حمد نعت اور تلاوت حدیث قصہ اور زیارت پڑھتے رہیے. مجالس میں رونق بخشتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ کی جتنی بھی شرعی جائز حاجات ہیں ان کو برلائے محمد و آل محمد کے صدقے میں. اور صرف ہمارے جو ینگ ریسائٹرز ہیں اور جو ہمارے ناظرین اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ان کی انفارمیشن کے لیے میں پوچھ رہا ہوں. ویسے تو میرے علم میں ہے اور ابھی ہم نے ایک پروگرام کیا تھا. تقی بھائی ہم ہر سال ایک پروگرام کرتے ہیں. کووڈ-19 کی وجہ سے وہ پروگرام 2 سال سے نہیں ہو پا رہا تھا لیکن ہم نے ہمت کی اس سال اور ماشاءاللہ بچوں کے لیے ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا تھا اور اس میں تقریباً مور دین 70 بچے جن کی ایجز تھیں وہ انڈر 14 بچے تھے جس میں ہمارے رضوان مہندی رضوی صاحب کے 2 صاحبزادگان انہوں نے بھی تشریف لائے اور انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا. اور رضوان کی کوشش یہ ہے کہ جو ان کے دونوں صاحبزادے ہیں جو ان کے ساتھی ہمیشہ ہوتے ہیں جب یہ پڑھتے ہیں تو وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ان سے یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان سے بھی یہ نحا یا کوئی کلام ضرور پڑھوائیں. مجلس کے بعد نحا پڑھتے ہیں تو صرف ہمارے اپنے بچوں کے لیے اور جو لوگ یہ پروگرام دیکھیں گے انشاءاللہ اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ بتائیے رضوان کہ آپ کی عمر کتنی تھی پہلی بار جب آپ نے کلام پڑھا؟ کوئی نعت پڑھی یا منقبت یا نوحہ یا مرثیہ پڑھا؟ جی جعفری صاحب ایکچولی ہم لوگ میں میرے بھائی سلمان میدی سید سلمان میدی رضوی اور میں ہم لوگ جب تقریباً میں شاید 7 سال کا ہوں گا یا 6.5 سال ایسے. بھائی میرے 5 سال کے مطلب مجھ سے 1 سال وہ بڑے ہیں میں ان سے 1 سال چھوٹا ہوں تو تقریباً 6 سال کی ایج عمر سے جو ہے وہ ہم اپنے چچا ہمارے ابا جو ہیں حسن میدی جو ہیں ہم ان سے جو ہے وہ ان کی گود میں ایک محفل میں پڑھا تھا ہم نے. پھر اس کے بعد انہی کی ہی ٹریننگ ہمیں رہی. ہمارے دنیا میں لانے والے والد جناب عباس مہندی مرحوم جن کا انتقال ابھی 7 محرم کو ہو گیا تو وہ ہمیں دنیا میں لانے والے تھے اور پہچانوانے والے جو ہیں وہ ہمارے چچا حسن مہندی جو ہمیں ہر محفلوں میں ہر پروگرام میں ماشاءاللہ لے کر جاتے تھے. ہم ان کے ساتھ لیٹتے تھے ان کے ساتھ بیٹھتے تھے ان سے بہت کچھ سیکھا تو ان سے ایک شوق ماشاءاللہ پیدا ہوا. اور پاپا کا بھی جو ہے وہ تعلق جناب عزت لکھنوی مرحوم کے
ساتھ جو ہے وہ رہا ہے، کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور ماشاء اللہ الحمدللہ تو کافی پڑھنا لکھنا جو ہے وہ سب بچپنے سے تقریباً 5-6 سال کی عمر سے یہ سلسلہ رہا. پھر اس کے بعد وقتاً بوقتاً مرثیہ خوانی، نوحہ خوانی، سوز خوانی سب یہ چلتا رہا. تو آپ نے ایسا نام لے دیا عزت لکھنوی صاحب کا، انجمن ظفر الایمان، اور ان کے مارکت الارا کلام جو ہر میرے خیال میں پوری دنیا میں محرم میں اور خاص طور سے شب عاشور اور شام غریبہ میں پڑھا جاتا ہے، اور ابائے ہو بابا. تو وہ ایسا کلام، اور عزت لکھنوی صاحب اور ان کے صاحبزادے ماشاءاللہ آقا جو پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہاں پہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ تھا رضوان مہندی سے کہ ہم لوگوں کو یہ بتائیں کہ یہ جو بڑے بڑے پڑھنے والے ہوتے ہیں، یا ان کو بچپن سے ہی کوئی نہ کوئی موٹیویشن فیکٹر یا کوئی نہ کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جو ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے یا کوئی ان کو پش کرتا ہے ہماری زبان میں. تو یہ جب بچوں کو، تو میں یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کو پڑھنے کا شوق ہے، وہ پڑھنا چاہتا ہے، اس میں ٹیلنٹ ہے، تو اس کو آپ انکریج کیجئے، اس کو مجالس میں لے کے آئیے، محافل میں لے کے آئیے. اس بات سے بالکل نہیں گھبرائیے کہ معذرت کے ساتھ، بہت معذرت کے ساتھ، سما معذرت کے ساتھ میں بات کہوں گا، اس بات سے مت گھبرائیے کہ کوئی آدمی آپ پہ ہنسے گا یا آپ کا تمسخر اڑائے گا. مختلف لوگ مختلف باتیں کریں گے، لیکن اگر آپ کے بچے میں ٹیلنٹ ہے، وہ پڑھ سکتا ہے، تو آپ اس کو انکریج کیجئے، مجالس میں لے کے آئیے، محافل میں لے کے آئیے، تاکہ اس کو ایک پلیٹ فارم مہیا ہو اور وہ پڑھتا رہے. اور اس سے ہوتا یہ، جیسے کہ رضوان نے بھی ذکر کیا اپنے چچا کا، آپ یقین جانیے کہ رضوان جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ پوری دنیا میں، اور ماشاءاللہ یہ پوری دنیا میں پڑھتے ہیں، مجھے میرے علم میں ہے یہ بات، تو جب بھی یہ پڑھیں گے اس کا ثواب ان کے چچا کو جائے گا، کیونکہ ان کے چچا نے ان کو پلیٹ فارم دیا. جیسا انہوں نے فرمایا کہ اپنی گود میں لے کر جایا کرتے تھے، پڑھوایا کرتے تھے. تو یہ سمجھ لیجیے کہ جب رضوان پڑھیں گے، اس کا ثواب ان کے چچا کو، ان کے والد کو، اور جن نے ان کو سکھایا ہے، پڑھت میں مدد کی ہے، ان کی خامیاں گنوائی ہیں. میں بھی چھوٹا سا ذاکر ہوں. ہمیشہ میں اس آدمی کی بہت عزت کرتا ہوں جو میرے اندر خامی بتاتا ہے، جو شخص مجھے سائڈ پہ لے جا کے بتاتا ہے کہ تم نے یہاں غلطی کی ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو پڑھنے والے کو انکریجمنٹ ملتی ہے، پڑھنے والے کو یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی سن رہا تھا، یعنی ہم نے یہ لفظ غلط بولا ہے. مجھے تو بہت بڑے ایک شاعر نے ایک دفعہ سائڈ پہ لے جا کے میری تصحیح کی تھی، لفظ میں غلط پڑھ رہا تھا، انہوں نے سائڈ پہ لے جا کے، آج بھی میں ان کا احسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے سائڈ پہ لے کے گئے، اور بڑے سب کے سامنے نہیں کہا، وہ مجھے سائڈ پہ لے کے گئے اور کہا کہ جعفری تم نے یہ لفظ جو تھا نا غلط ادا کیا ہے. اسی طرح ایک اور شاعر نے، میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے صحیح طریقے سے مجھے دوسرے اینگل سے کہا کہ دیکھو یہ کیونکہ تلفظ کا مسئلہ ہے، کیونکہ ہمارے مرثیے میں اور ہمارے کیونکہ پرانے لکھے گئے ہیں تو کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کی پروناؤنسیشن بہت ہی مشکل ہوتی ہے. تو وہ اگر کوئی شخص آپ کی اصلاح کرتا ہے، صرف بچوں کے لیے، اس کا قدر جانیے، اس کو مانیے، اور یقین جانیے کہ جو لوگ بھی یقیناً تقی بھائی بھی مجھ سے ایگری کریں گے کہ جس شخص نے بھی، تقی بھائی کو ایک وقت ہوگا کہ کوئی شخص نے ان کو ممبر پہ بٹھایا ہوگا، کرسی پہ بٹھایا ہوگا. آئی نو تقی بھائی فرام ہز چائلڈہڈ، جس علاقے میں رہا کرتے تھے، تو یقیناً کوئی نہ کوئی فیکٹر ہوگا کہ آج ماشاءاللہ ہمارے تقی بھائی جو ہیں یہ بائی پروفیشن چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، لیکن کیونکہ شروع سے ہی مجلس اور ماتم کا ماحول تھا ان کے گھر پہ، تو آج تک یہ مجلس اور ماتم میں منسلک ہیں. اب تقی بھائی جو میرے ذہن میں سوال آیا تھا وہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. آپ نے گفتگو میں ارشاد فرمایا تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو وہ زمانہ جاہلیت تھا، یعنی آپ ایسی برائی، اس وقت کی جو برائیاں تھیں اس میں، چاہے اس کو بچی کی پیدائش پہ اس کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ہر طرح کی برائی اس زمانہ جاہلیت میں آپ کو ملے گی. لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑا پڑھا لکھا بھی کہا کرتے تھے، دوسروں کو اجمی کہا کرتے تھے. تو گزارش عرض یہ ہے کہ آپ کی نظر میں، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو میں سمجھاؤں، کیا یہ دور ایسا ہی ہے جیسے دور جاہلیت تھا؟ جی تقی بھائی. میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم آج یہ کہتے ہیں کہ زمانہ بہت خراب ہے. جی. اور میں صرف یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں زمانہ جتنا بھی خراب ہو جائے
ہاں جب ان خرابیوں کو جا کے آپ مکے میں تلاش کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ خرابیاں پہلے سے وہاں موجود تھیں. موجود تھی مکے میں. اب اگر وہاں موجود تھیں اور اسی معاشرے میں ایک گھرانہ رہ رہا ہے واہ اور اس نے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے، اور نہ صرف بچایا ہوا ہے بلکہ اپنی نسلوں کو محفوظ رکھا ہوا ہے. واہ واہ، یہ مین. کیونکہ ہم جس ڈائلیما میں اس وقت پھنس گئے وہ یہ ہے کہ مجھے اپنی زندگی گزارنی، میں نے بچوں کو پڑھا لکھا دیا، میری ذمہ داری ختم. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ذمہ داری ختم نہیں، ذمہ داری تمہاری اس وقت ختم ہوگی جب بچہ جنت میں چلا جائے. واہ واہ واہ. اچھا فقط بچے کی بات نہیں کر رہا ہوں. اب دیکھیے قرآن فہمی جو ہے وہ ایک انتہائی مشکل کام ہے. قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، قرآن کا ترجمہ ہی پڑھنا بہت آسان ہے، تفسیریں پڑھنا، لیکن قرآن سے زندگی کے درس لینا بہت مشکل کام ہے. واہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے کہا کہ انی جاعلک للناس اماما. امام. واہ. اچھا اب یہ پوزیشن کیا ہے؟ یہ پرسنل پوزیشن ہے. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے انسانوں کا امام بنایا، صحیح. تو یہ تو ان کے لیے ذاتی پوزیشن ہو گئی نا. حضرت ابراہیم کا پہلا جملہ قرآن پڑھیے کیا ہے؟ قال ومن ذریتی. بہر اللہ یہ عہدہ کیا میری نسلوں میں بھی ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ نہیں کہہ رہے ہوگا یا نہیں ہوگا، ومن ذریتی میری نسلوں میں بھی مجھے چاہیے. میرا کمال یہ ہے زندگی کا، کامیابی کا تصور اصل یہ ہے کہ میں اس طریقے سے اپنے اہل و عیال کی تربیت کروں کہ آئندہ آنے والی نسلیں خود بخود اسی تربیت کے اثر سے کامیاب ہوتی چلی جائیں. ماشاء اللہ. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب ذمہ داری کیا ہو گئی؟ میں نے کہا کہ میں نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا دیا، میری ذمہ داری ختم ہو گئی. اللہ کہہ رہا ہے تمہاری ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. تم نے اس کو پڑھا لکھا دیا، لیکن تم یہ دیکھو کہ اللہ کی نظر میں بھی کامیاب ہوا یا نہیں ہوا. واہ. اب اللہ کی نظر میں کیسے کامیاب ہوگا؟ جہاں ہم گھبراتے ہیں اور ڈرتے ہیں دین سے، وہ یہ کہ دین ہمیں جو ہے دنیاوی علم سے روک دے گا. اچھا بظاہر ایسے ہی نظر آتا ہے، جبکہ دین اتنا مکمل ہے ہاں. کہ قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو 6666 آیتیں، 6666 جو آیتیں ہیں، اس میں 600 سے بھی کم آیتیں وہ ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے. صحیح. باقی ساری آیتیں سائنس ہیں یا ہسٹری ہیں. یس. ہسٹری کو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ اس لیے کہ ان میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور کائنات اس لیے کہ تم اس کو سمجھو اور آگے بڑھو. تصویر تو کرو. ٹھیک ہے، تو اب وہ تو انکریج کر رہا ہے دنیا میں آگے بڑھنے کو. اب اگر قرآن انکریج کرے گا تو ممکن نہیں ہے محمد و آل محمد اس کو ڈسکریج کریں. تو جب ہم محمد و آل محمد علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو پھر ہمیں کہیں جابر بن حیان نظر آئیں گے، واہ 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 واہ. کہیں نصیر الدین طوسی نظر آئیں گے، کہیں بو علی سینا نظر آئیں گے. یہ سب کب نظر آ رہے ہیں؟ اچھا جب تک آل محمد سے تعلق تھا تو یہ سب نظر آئے. جب سے ہم نے ان سے تعلق چھوڑ دیا تو اب ہم پڑھنے کے لیے یا امریکہ آ رہے ہیں، انگلینڈ آ رہے ہیں، آسٹریلیا جا رہے ہیں، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے اور دنیاوی علم حاصل کرنے کے لیے نہ قرآن ہے نہ اہل بیت. تو اس کا مطلب کمزوری کہیں ہے. اب کمزوری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے یہ تصور دے دیا ہے کہ ہم نے صرف نماز پڑھنی، روزہ رکھنا ہے اور بس ختم ہو گئی بات، جو ایک وقتی عبادت ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا اور رزق کی تحصیل واجب ہے. واہ. رزق حاصل کرنا واجب ہے. اب جب یہ اگر بات آپ سمجھیں گے تو آپ خدا کے رسول کے ایک حدیث میں آپ کی خدمت ہے، کیونکہ محمد و آل محمد کے حوالے سے گفتگو ہونی ہے، تو اب اس کو سمجھ لیجئے کہ خدا کے رسول کی حدیث ہے اور شیعہ سنی دونوں منابع میں موجود ہیں کہ علم دو ہیں،
علم ادیان اور علم ابدان. واہ علم ادیان یعنی دین کے علم کی تحصیل واجب ہے، وہ علم ابدان سے روکا نہیں. یہ واجب اس لیے رکھی ہے کہ علم ابدان جب حاصل کرو تو دین کے علم کے ذریعے تمہارا یہ علم حاصل کرنا عبادت بن جائے، بے شک. اور تمہاری پوری زندگی اب جب تم گزار رہے ہو وہ عبادت بن جائے. یعنی اگر میں اور آپ کہیں ملازمت کر رہے ہیں تو یہ ملازمت کو عبادت ہونا چاہیے. عبادت کب بنے گی؟ جب میں آل محمد سے جا کے پوچھوں. آل محمد نے کچھ لوگوں کو اجازت دی، جناب سلمان محمدی ہر خلافت میں گورنر رہے. اچھا مجھے بتائیے کہ ان پہ کہیں کوئی اعتراض آپ کو نظر آیا؟ یعنی زندگی میں پوری زندگی، اور انتقال کب ہوا؟ جب وہ گورنر تھے مدائن میں. یہ تو سب کو معلوم ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب جب گورنر ہے اس کا مطلب ہے حکمران ہے نا. وہ کمال حکمرانی کیا ہے؟ کمال حکمرانی یہ ہے کہ علی کے ہونے کے باوجود کوئی ان کے اوپر یہ چارج نہیں لگا سکتا کہ یہ فقط علی والے ہیں. علی والے ہیں. ٹھیک ہے یہ. اچھا آپ تاریخ کو آگے بڑھائیے. امام موسی کاظم علیہ السلام کی زندگی میں جناب علی ابن یقین سامنے آتے ہیں. اب میں بیچ میں لوگوں کو چھوڑ رہا ہوں. علی ابن یقین کو پرائم منسٹرشپ ملی عباسی خلیفہ کی. اس نے جا کے فوراً پوچھا کہ مولا یہ عہدہ قبول کروں؟ انہوں نے کہا کرو، بس ہماری کچھ شرائط ان کو مان لو. ہم تمہاری جان مال آبرو تینوں کے ذمہ دار ہیں. واہ کسی پہ کوئی حرف نہیں آئے گا اگر تو ہماری شرائط کو مانتے. یعنی وہ ڈسکریج نہیں کر رہے ہیں، وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ دنیا میں ایکسل کرو لیکن دنیا داری کے لیے نہیں. جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ ہمارے لیے باعث یہ دوسرا ہے. تیسرا اب نوابان اربعہ ہیں امام زمان علیہ السلام کے نائب. ابھی ان نوابان اربعہ کی زندگی کے اوپر ہم گفتگو ہی نہیں کرتے. نہ جناب سلمان فارسی کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ وہ تھے کیا وہ، تاکہ ہم دیکھیں غیر معصوم ہے نا، لیکن ایسے غیر معصوم ہیں کہ منا اہل بیت کی منزل پہ چلے گئے. بے شک. نوابان اربعہ میں جناب حسین بن رو کے جن کے نام سے اور جن کو کے ذریعے ہم اور آپ عریضہ بھیجتے ہیں امام زمانہ خدمت میں، آج بھی وہ مر گئے لیکن عریضہ آج بھی پہنچا رہے ہیں. اور ہم کہتے کیا ہے؟ جس طریقے سے آپ اپنی زندگی میں پہنچاتے تھے اسی طریقے سے میرا عقیدہ یہ ہے کہ آپ اب بھی پہنچا دیں گے. تو جہاں نائب امام کی زندگی کی حیات کی ضمانت ہے تو وہاں امام کی حیات کی ضمانت کیسے نہیں ہوگی؟ اب انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو بحث اس بات پہ ہو رہی ہے بغداد میں کہ یہ شیعہ تھے یا سنی. سنی کہہ رہے ہیں یہ ہم میں سے ہیں، شیعہ کہہ رہے ہیں امام کے نائب ہیں تو یہ ہم میں سے ہوں گے. اب وہ کیا زندگی تھی؟ اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں شیعہ بھی ہوں، امام کا نائب بھی ہوں، لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں انہی میں سے ہوں. ماشاءاللہ. یہ ہے وہ زندگی کہ جس کی طرف ہم نے جانا ہے. ٹھیک ہے، تقریباً آخر میں ہم سم اپ کریں گے انشاءاللہ. تو جی رضوان اگر آپ کے ذہن میں اس حوالے سے کوئی سوال آ رہا ہے تو وہ بھی آپ تقریباً سے کر سکتے ہیں. لیکن میں ہمیشہ سے کہتا رہتا ہوں الحمدللہ رب العالمین میرے پروگرام میں اتنے خوبصورت مہمان گرامی آتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور اچانک دیکھتے دیکھتے ہی ہمیں کنٹرول روم سے پتا جاتا ہے کہ ابھی 20 منٹ رہ گئے ہیں یا 10 منٹ رہ گئے، تو وقت کا اندازہ نہیں ہوتا. اور جس قدر ماشاءاللہ تقی رضوی صاحب گفتگو فرما رہے ہیں، ایک نیا اینگل ہے. یہ دیکھیں آج انہوں نے بتایا کہ دیکھیں حضرت سلمان فارسی کی جو منزلت تھی وہ اہل بیت میں شامل ہو گئے تھے، اس قدر قریب تھے، لیکن کوئی آدمی ان پہ فنگر پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ گورنر مدائن بھی رہے اور مختلف پوسٹ پہ رہے اور مختلف لوگ. بس شرط یہ ہے کہ محمد و آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کیجیے آپ، اور دنیا میں بھی کوئی بھی کام کریں اس دائرے میں رہتے ہوئے. آپ کسی بھی بینک کے پریزیڈنٹ ہو سکتے ہیں، کسی بھی کارپوریشن کے. اس وقت بھی ہمارے ماشاءاللہ کافی لوگ بھی دنیا میں اچھی پوسٹ پہ ہیں، لیکن شرط یہ ہے
کہ ہمیں محمد و آل محمد کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے اس پہ زندگی وہ گزارنی چاہتے ہیں، یہ وہ چاہتے ہیں کہ ایکسل کرو. وہ چاہتے ہیں ایسے. تو کہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم جیسے، اور جو میں نے سوال رکھا تھا یقیناً بہت سارے ناظرین کو اس کا جواب مل گیا ہوگا، کہ جو تقی بھائی نے ہلکا سا اشارہ کیا کہ ایک فیملی ایسی بھی تو تھی مکے میں جو رہا کرتی تھی اس زمانے میں، کہ جو سب سے جدا بھی تھے لیکن ان میں شامل بھی تھے. یعنی سلمان فارسی کی بھی مثال دی اور اہل بیت کی بھی مثال دی کہ جہالت کا زمانہ ہے، خراب ہے حالات، لیکن یہ میں اپنی طرف سے تقی بھائی کی اجازت سے جملہ کو بڑھا رہا ہوں کہ اس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کفار نے کہا کہ یہ صادق اور امین ہے. یعنی برائی جو تھی وہ اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی تھی اس زمانے میں، اس زمانے کے لحاظ سے. تو وہ حضور کو کہہ رہے ہیں کہ یہ صادق اور امین ہے، اور انہی کے چاہنے والے جو سلمان ہیں، ابو ذر حضور نے فرمایا کہ زمین پہ ابو ذر جیسا کوئی سچا آدمی نہیں دیکھا. وہ ان کی بھی زندگی ہے، حضرت سلمان فارسی کی زندگی، اور جو اصحاب رسول اور مولا علی ہیں. تو ابھی میں چاہ رہا ہوں کہ رضوان آپ کوئی کلام پیش کریں، پھر انشاءاللہ تقی بھائی اپنے موضوع کو سم اپ کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا ٹائم ہو تو آپ آخر میں ایک کلام. اور آج ہماری میں بس ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے تقی بھائی نے، تقی صاحب نے، قبلہ نے بہت اچھے طریقے سے ماشاءاللہ بریف کیا. اور جیسے ہمارے حضور پاک بھی فرما گئے کہ میں تمہارے درمیان قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، تو ڈیفینیٹلی جو ان کو مضبوطی سے تھامے رہیں گے وہی جو ہے وہ اس راستے کی طرف جائیں گے. آپ نے ماشاءاللہ اسٹارٹنگ میں جیسے آپ نے ذکر کیا تھا کہ میرے بچے ماشاءاللہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہم آج کل کے دور میں اگر آپ دیکھیں ہم بچوں کو صبح اسکول کے لیے اٹھاتے ہیں کہ بیٹا ٹائم ہو گیا، ہم فجر کی نماز کہہ کر جگائیں اگر کہ بیٹا اٹھو فجر کی نماز پڑھو اور اس کے بعد اسکول جانا، تو آپ یقین کریں کہنے کی بات نہیں ہے، نہ یہ کہ میں بتا رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو صبح فجر کی نماز تک میں ماشاءاللہ میرے ساتھ وہ جماعت گھر میں کہتا ہوں میرے ساتھ کھڑو کے پڑھیں، then they try to go up for the school. تو میں مطلب یہ کہنا چاہتا کہ اگر ہم لوگ اپنے آنے والی جنریشن کو اس چیز کو اگر ایکسپینڈ نہیں کریں گے، ان کے اندر ہم اس کو پینیٹریٹ نہیں کریں گے، تو پھر جو ہے وہ چیز آپ کو فیوچر میں نہیں نظر آئے گی. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ کی ذمہ داری ہے کہ اس چیز کو اور ذکر اہل بیت کو نسل در نسل جو ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے اپنی اولادوں اور اپنے بچوں کے تھرو چاہے جیسے بھی ہو، کوئی شرم و حیا نہیں ہے. بے شک مولا کا نام اول ہے، ذکر اول ہے. تو میں کلام پیش کروں گا آپ کی خدمت میں. بی بی خدیجہ کی فضیلت آپ دیکھیے، اس میں فجر پاک کا ذکر ہے. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو، دوسری شرط ہے داماد علی جیسا ہو. یہ الگ بات کہ یہ آسان نہیں ایسا ہونا، یہ الگ بات کہ آسان نہیں ایسا ہونا، اور تیسری شرط ہے
نوا سے بھی ہوں حسنین ماشاء اللہ، مثال. واہ واہ واہ، تیسری شرط ہے نوا سے بھی ہوں حسنین مثال. واہ، اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. بہت اچھا. اور ممکن نہیں اس شرط کا پورا ہونا. اور بہت خوبصورت شعر. روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا. روگ لگ جائے. واہ واہ. روگ لگ جائے جنہیں عشق علی حیدر کا. ان مریضوں کو برا لگتا ہے اچھا ہونا. شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. مفلسی میں بھی بہت اسلام کے کام آیا ہے. ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا. ساتھ دولت کے تیرے دل کا بھی دریا ہونا. اور مشورہ ہے کہ انہیں جان لو پہچان لو تم. مشورہ ہے کہ انہیں جان لو پہچان لو تم. آڑ وقتوں میں ضروری ہے سہارا ہونا. کوئی آسان نہیں مثل ختیجہ ہونا. شرط ہے اس کے لیے مادر زہرا ہونا. کوئی آسان نہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بہترین ماشاء اللہ. اب تک جتنا بھی آپ نے کلام کا انتخاب تھا وہ بہت ہی خوب انتخاب رہا آپ کا. نعت ہو یا حمد ہو، اور یہ جو بہت ہی کم لکھا گیا تقی بھائی بی بی خدیجہ کے سلسلے میں بہت ہی کم کلام لکھا گیا، لیکن یہ بہت ہی خوبصورت کلام. اب ماشاءاللہ رضوان مہندی ہمارے پروگرام میں انہوں نے آج آنے کا افتتاح کر لیا ہے. تو آپ معزز ناظرین کرام، تو ہمارے تقی بھائی سے میں بہت عرصے سے پروگرام کے لیے کہہ رہا تھا، اور اب ماشاءاللہ لندن تشریف لائے تو ہمارے پروگرام میں تشریف لے آئے. ٹائمنگ کا مسئلہ رہتا تھا تقی بھائی کے ساتھ، لیکن ماشاءاللہ اب لندن میں تو اکثر پروگرامز میں آپ تقی بھائی کو ہمارے ساتھ موجود دیکھیں گے، اور انشاءاللہ رضوان بھی اکثر پروگرامز میں ہمارے ساتھ موجود رہا کریں گے. تو میں چاہ رہا ہوں کہ تقی بھائی ہمارے پاس تقریباً 10 منٹ اور ہیں، تو اگر اس موضوع کو آپ سم اپ کریں انشاءاللہ، تو پھر ہمارے پاس کچھ اناؤنسمنٹ ہے، ہم اناؤنسمنٹ بھی کریں گے، اور وقت ہوگا تو ایک اور کلام انشاءاللہ رضوان سے سنیں گے. جی تقی بھائی. جی، اب میں نے جو آیت آپ کی خدمت میں پیش کی، اچھا میں نے بہت سوچ سمجھ کے گفتگو تھی، عنوان تھا محمد و آل محمد. جی جی
نے کیا کہا ہے، لیکن میں نے اس وجہ سے قرآن مجید کو سامنے رکھا کہ جو پیغام دینے کی کوشش کی ہے وہ آج ہمارے لیے سمجھنا بہت مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ہم ہر وقت یہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں. جب آپ کہیں گے دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں تو مشکل شروع ہو جائے گی. مشکل ہو جائے گی. اسلام نے دنیا کے لیے اور خدا کے رسول کے بہت، میں نے کہا صرف وہ حدیثیں ہی آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں جو سب کے ذہنوں میں ہے، تاکہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہ پڑے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ میں نے یہاں پر بیج بونا ہے، اس کے بعد اس کو پال پوس کا بڑا کرنا ہے، سینچنا ہے، سب کچھ کرنا ہے. جب وہ تیار ہو جائے تو اس کا پھل مجھے یہاں نہیں ملنا ہے، وہاں جا کے ملنا ہے. صرف یہ نظریے کا فرق ہے. میرے ذہن میں یہ ہے کہ مجھے یہاں مل گیا، میں کامیاب ہو گیا، لیکن مجھے یہاں بھی اللہ دے گا اور وہاں اپنی شان کے مطابق دے گا. شان کے واہ واہ واہ، کیونکہ جس کو میں یہاں سمجھ رہا ہوں وہ کم ہے، بے شک جس کو میں سمجھ رہا ہوں اصل میں ہے کم. اچھا جب، اور یہ کیوں کہ قرآن مجید کو جب ہمارا پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں کہ اللہ اضافہ کرتا ہے. اچھا جب اللہ اضافہ کرتا ہے تو اللہ کرے گا اضافہ اپنی شان کے مطابق. دیکھیے دعائیں قبیل سب پڑھتے ہیں، جملہ کیا، افعل بیما انت اہلہ، میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیری شان کے مطابق ہے. تیری شان کے مطابق. واہ واہ. ہم مانگیں گے اپنی شان، اپنی حیثیت کے مطابق، وہ عطا کرے گا اپنی شان کے مطابق. لیکن اگر یقین ہے تو اب میں نے آپ کو نوٹ کیا کہ میں نے بچے کو صرف تیار کرنا ہے. آغاز کہاں سے ہوا؟ آغاز ہوا آذان اور اقامت سے. بچہ پیدا ہوا آذان اور اقامت. اب یہ بچہ جب اللہ کا نام سن کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کے، امیر المومنین کا نام سن رہا ہے، دنیا میں آتے ہی فوراً، تو یہ خود بخود مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، علی کا چاہنے والا بھی ہے. ماشاءاللہ. اب جب یہ ہو گیا تو ہمیں صرف یہ پتا ہونا چاہیے کہ اسلام نے جب بچہ اس دنیا میں جو آ رہا ہے اس کے سلسلے میں احکامات دیے، اسلام نے چھوڑا نہیں کہیں بھی. جب بچہ آئے گا اس وقت کیا کرنا ہے، اب یہ جب بچہ بڑا ہو رہا ہے اس وقت کیا کرنا ہے. اس وقت اس بچے کو ہم نے دنیا میں ایکسل کرانا ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، ہر چیز کا اسلام نے انتظام کیا ہوا ہے. کر دیا. میں نے ڈاکٹر بنانا ہے تو بھی اسلام کہتا بناؤ، انجینئر بناتا ہے اسلام کہتا بناؤ، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بنانا ہے کہتا بناؤ، کیمیکل انجینئر بنانا ہے بناؤ، نیوکلیر سائنٹسٹ بنانا بناؤ. وہ تو کہہ رہا بناؤ. اس وجہ سے یہ تو دنیا تمہارے لیے. اب اگر یہ دنیا تمہارے لیے ہے تو تم اس دنیا کو اگر نہ لو تو تمہارا قصور ہے. لیکن اگر تم صرف دنیا پہ رک جاؤ گے تو یہ تم نے غلطی کر دی. بے شک تم یہاں سے لو جتنا لے سکتے ہو. اب جب لو گے تو روکو نہیں، آگے بڑھاؤ. دیکھیے یہاں پر چھوٹی چھوٹی سی چیزیں، میں کہاں آ کے پھنس جاتا ہوں کہ میں نے اپنے بچے کو نماز پڑھنا بھی سکھا دیا، روزہ رکھنا بھی سکھا دیا. اب میں کہتا ہوں بچہ نماز کیوں نہیں پڑھتا، تو کوئی آ کے مجھ سے پوچھتا ہے تو میں کہتا ہوں بھائی میں نے تو پڑھنا سکھا دیا تھا. اب وہ 15 سال کے ہو گئے یا بچی 9 سال کی ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا. اب قرآن کی آواز دے گا جہنم کی آگ سے بچاؤ. مجھے بتائیں گے کون سا ایسے ماں باپ ہوں گے جو یہ برداشت کریں گے کہ ان کا بچہ آگ میں چلے. اللہ نے لفظ ہی ایسے استعمال کیے کہ میں پڑھوں گا تو اس کے بعد میں کانپ جاؤں گا. اچھا جب اگر ایک دفعہ سمجھ کے پڑھ لیا میں بچے کو تیار کرنا شروع کروں گا، بیٹا یہ تم نے جو دنیا لی ہے نا یہ تمہیں اللہ نے دی ہے. اب جب اللہ نے دیے تو اللہ کا شکر ادا کرو. کام ہو گیا. کھانا میں بھی کھاتا ہوں، آپ بھی کھاتے ہیں، کافر بھی کھاتا ہے، یہودی بھی کھاتا ہے، عیسائی بھی کھاتا ہے، مسلمان بھی کھا رہے، سب کھا رہے. لیکن کھانا اگر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے کھانا شروع کیا، کھانا عبادت ہو گیا.
کھانے کے بعد میں نے شکر ادا کر دیا، اللہ اضافہ کر دے گا، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اب یہ مزید کتنا کرے گا یہ اسے پتا ہے، جیسا میرا شکر ہوگا ویسا وہ عطا کرے گا۔ تو روک نہیں رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے لیتے جاؤ، شکر نعمت کرتے چلے جاؤ، آگے بڑھتے چلے جاؤ۔ اور یہ اللہ اور محمد و آل محمد کا ذکر اپنی نسلوں میں ڈالو۔ بے شک دیکھیے یہاں جتنے لوگ باہر رہ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں ہر مسلمان یہ حلال ہے یہ حرام ہے، تو ذہن میں ہے؟ ذہن میں اگر نہیں ہوتا تو یہ کیسے ہوتا؟ تو اب جب میں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیوں بچنے کی کوشش کر رہا ہوں؟ کہ میرے جسم میں کوئی حرام چیز نہ جائے۔ تو اگر میں صرف گوشت سے بچنے کی کوشش کر رہا ہوں، مجھے باقی دنیا میں بچنا ہے، مجھے کوئی نہیں روک رہا، کیونکہ وہ میری ذاتی چیز ہے کہ میں کیا کھاؤں گا کیا نہیں کھاؤں گا، لیکن ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں کس سے کیسے ملتا ہوں اس کا ایک اثر ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو کچھ نہیں کرنا ہے، آل محمد سے پوچھتے جائیے، سیرت محمد و آل محمد پڑھتے چلے جائیے، آگے بڑھتے چلے جائیے۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے توضیح المسائل اس کا نام ہے، پڑھ لیجئے، ختم۔ اس کے بعد آپ کو سمجھ آئے کہ جو کچھ اس میں لکھا وہ تو دنیا والے سب کر رہے ہیں۔ صحیح۔ تو یہ چیزیں ہیں، ان کو لے کے آگے بڑھنا ہے، اور اب ہر انسان اپنی حد تک خود کوشش کرے گا۔ میرا کام جب آپ نے مجھے بلایا تو صرف یہ ہے کہ میں صرف ایک بحث کو چھیڑ دوں، ذہنوں کو جگا دوں۔ یہ اس وقت صرف ذہنوں کو جگانے کے لیے تھا کہ شاید کوئی ذہن جاگ جائے۔ بے شک ایک بچہ جو اچھا انجینئر ہے وہ اچھا محمد و آل محمد کا چاہنے والا بن جائے، مان سکتا ہے، بھائی اتنی سی بات ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک بچی ہے تقی بھائی وہ اس طریقے سے جائے کہ وہ لگے کہ جناب سیدہ کی کنیز آ رہی ہے کنیز بہو آ رہی بن ہے، کے۔ واہ، بالکل بے شک۔ بہت اچھے طریقے سے تقی بھائی نے سم اپ کر دیا کہ بے شک اس وقت بھی جو اہل بیت کی تعلیمات ہیں، اگر ہم سب اس پہ عمل کریں، چاہے آپ یورپ میں رہتے ہیں، نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک پہ رہتے ہیں، آپ کو ایک تو ان کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، اور دوسرا ان کا سفیر بننا ہے، یعنی ایمبیسڈرز آف دی اہل البیت۔ یعنی آپ کو زبان سے یہ نہیں کہنا پڑے کہ میں شیعہ حیدر کرار ہوں، بلکہ آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے۔ آپ چاہے وہ اٹامک سائنسداں ہوں، کسی ناسا میں جاب کرتے ہوں، چاہے آپ کہیں بھی کچھ کرتے ہوں، آپ کا عمل ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ یہ شیعہ حیدر کرار ہے۔ میں اب گزارش کروں گا جناب رضوان مہندی صاحب سے کہ ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ ہیں، اور مجھے آپ 2 منٹ دیجیے گا اناؤنسمنٹ کے لیے، اور آپ کے پاس 2 منٹ ہیں، اس میں آپ نے جو مولا علی کی ایک منقبت تیار کی ہے وہ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو خدمت جی پیش جی، کریں۔ کلام تو ایک بہت خوبصورت کلام ہے مولا علی کا اور مولا عباس کا، اس میں دونوں کا ذکر ہے۔ میں ویسے تو اس کے بہت اشعار ہیں، میں 2-3 اشعار اس کے پڑھ دیتا ہوں مختصراً جلدی۔ ارشاد۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل کردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی ہے علی کے 18 ہی بیٹے، علی پر سبھی میں علمدار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، حل عطا نما کی جو مصداق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہیں، وہ بھی غازی کے آنے
کہ مشتاق ہیں عرش سے فرش تک ان کی جاگیر ہے، سارے مخلوق ان کی گدائی میں ہے، جو ولی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا اعلیٰ زمیندار عباس ہے، داستان شجاعت کا دارین میں، اور راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ، راستے کے لیے رہنما چاہیے، خلد کے راستوں کو ہے جو جانتا، اس ولی کا ہمیں راستہ چاہیے، راہ حق کا بہت ہے کٹھن راستہ، ابر کیا ہے اندھیرا سا گھر ہے جہاں، معرفت کے سوا کوئی اپنا نہیں، معرفت کے سوا کوئی اپنا نہیں، وہ بہت ہی اندھیری جگہ ہے جہاں کوئی یاور نہیں، کوئی اپنا نہیں، تو تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، تم سے ملنے لحد میں علی آئیں گے، بولو تنہائی میں اور کیا چاہیے، داستان شجاعت کا دارین میں۔ یہ مختصر میں نے بس جزاک اللہ پیش کی ہے، بس بالکل آج انشاءاللہ رضوان آپ نے کلام پڑھا وہ مربوط ہو گیا جو ہم اناؤنسمنٹ اس وقت کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے بہت ہی عزیز دوست اور ایس این ٹی وی کے روح رواں اور لندن سے بھی پروگرام کیا کرتے تھے ایک زمانے میں، جناب آغا ناصر ولائی صاحب کا آج پاکستان میں انتقال ہو گیا، بہت ہی سڈن ڈیتھ ہوئی، ان کا ہارٹ فیلئر میں چلے گئے۔ آغا ناصر ولائی صاحب جو مشہور ٹی وی اینکر بھی تھے، ذاکر اہل بیت بھی تھے، اور ان کی پوری فیملی جو ہے وہ کراچی میں امام بارگاہ ہے سفینۃ النجف، اس کے یہ ٹیک کیئر تھے، پریزیڈنٹ بھی تھے۔ ان کا آج پاکستان میں یہ برمنگھم میں رہتے تھے ایک زمانے میں، اس وقت پاکستان گئے تھے اور آج ان کا انتقال ہو گیا۔ ہم بہت دلی تعزیت کرتے ہیں استاد انتظار حسین صاحب سے، ان کی پوری فیملی سے۔ اور ایک اور اعلان سماعت فرما لیجیے، آج مرکزی امام بارگاہ المرتضیٰ میں چہلم کی مجلس ہے جناب سید سلیم عباس نقوی صاحب کی، جو کہ والد گرامی ہیں ہمارے جناب عدیل نقوی صاحب کے، ان کا بھی لاہور پاکستان میں پچھلے مہینے انتقال ہو گیا تھا۔ ہم دلی تعزیت کرتے ہیں جناب عدیل نقوی فیملی سے پوری، اور نقوی فیملی جو حسن مقیم ہے، پرویز نقوی صاحب اور عاصم نقوی کے یہ قریبی عزیز تھے۔ آج ان کی چہلم کی مجلس مرکزی امام بارگاہ المرتضیٰ میں ٹھیک 4:30 بجے، یعنی اس وقت قرآن خوانی ہے 4:30 بجے، اس کے بعد نماز مغربین، اور اس کے بعد مجلس عزا ہے جس سے مولانا فرت عباس صاحب خطاب فرمائیں گے۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ قبلہ تقی عباس صاحب ان دونوں مرحومین کے لیے اور جملہ مرحوم مرحومات کے لیے ایک سورہ فاتحہ، سید سلیم عباس نقوی صاحب اور آغا ناصر ولائی صاحب اور تمام محبان اہل بیت شہداء ملت جعفریہ کے لیے سورہ فاتحہ۔ تقی بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، الحمد للہ رب العالمین، اللهم صل علی محمد وعلی محمد بارک بقچاد معصوم علیہ السلام کے صدقے میں اس فاتحہ کا ہدیہ مرحومین کے جن کے سال ثواب کے لیے فاتحہ پڑھائے گا، تمام مومن و مومنات کی خدمت پیش کرتے ہیں، ان کے روح پر فتوح کے بلندی درجات کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجهم۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں تہہ دل سے مشکور و ممنون ہوں جناب مولانا
سید تقی عباس رضوی صاحب کا، جناب رضوان مہندی رضوی صاحب کا، کہ اپنی گوناگون مصروفیت کے باوجود آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا، اور انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں یہ دونوں حضرات دوبارہ ہماری اس بزم ولایت میں شریک ہوں گے۔ مجھے محمد علی جعفری کو بزم ولایت سے اجازت دیجیے۔ والسلام بہت علیکم شکریہ، ورحمۃ اللہ جزاک وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔